بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مفتاح الخیر والاسرار ومغلاق الشر والظلمات وآلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو زکوٰۃ کے حوالے سے ہے۔ زکوٰۃ اسلامی تعلیمات کا ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ہر اس مسلمان پر لازم ہے جو صاحب نصاب ہو اور اسے صاحب نصاب ہوئے پورا 1 سال گزر چکا ہو۔ صاحب نصاب وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا پھر ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر نقدی موجود ہو، یعنی کیش موجود ہو، پرائز بونڈ موجود ہے یا پھر کرنسی موجود ہے تو وہ بھی کیش کی صورت اختیار کرے گی۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی پاکیزگی، بڑھنا اور برکت کے ہیں۔ زکوٰۃ کی برکت سے نفس انسانی بخل کے میل سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ مال میں برکت ہوتی ہے، اس لیے اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بارہا بار زکوٰۃ کے ساتھ نماز کا ذکر کیا گیا اور مختلف انداز سے اس عظیم فرض کی طرف بلایا گیا، اور صاف صاف فرما دیا گیا کہ ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ زکوٰۃ ادا کر دی تو تمہارا مال کم ہو گیا، بلکہ اس سے مال بڑھتا ہے۔ بعض درختوں میں کچھ اجزائے فاسدہ اس قسم کے پیدا ہو جاتے ہیں کہ پیٹ کی اٹھان کو روک دیتے ہیں۔ نادان انہیں نہیں تراشے گا، وہ سمجھے گا کہ انہیں تراشنے سے میرا پیٹ کم ہو جائے گا، مگر عاقل، ہوش مند اور سمجھدار جانتا ہے کہ انہیں اگر کاٹ چھاٹ کے تراشا نہ گیا اور اس کو یوں ہی چھوڑ دیا تو بظاہر تو وہ بہت تر و تازہ اور پھیلا ہوا لگے گا، لیکن حقیقت میں جلد ہی وہ مرجھا کر رہ جائے گا۔ یہی حساب اس مال کا ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے۔ اگر اس مال میں سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے گی تو مال محفوظ رہے گا، بڑھے گا اور اس میں برکت ہوگی، اور اگر زکوٰۃ ادا نہ کی جائے گی تو خدا کریم اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق زکوٰۃ کا مال جس مال میں ملا ہوگا اس مال کو تباہ و برباد کر دے گا۔ مختصر یہ کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے بے شمار دینی اور دنیاوی فائدے ہیں۔ بظاہر تو محسوس ہوتا ہے کہ کچھ رقم ہمارے ہاتھ سے نکل کر غربا مساکین تک پہنچ گئی، لیکن حقیقتاً وہ مال دینا، یعنی زکوٰۃ کی رقم دوسروں کو دینا، آپ کے اپنے مال میں برکت کا سبب بنتا ہے، اور اس سے اللہ پاک کی رضا حاصل ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے اجر عظیم عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے سے زکوٰۃ دینے والے کا مال بھی آفتوں اور خطرات سے محفوظ رہتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی جنت میں داخلے کا سبب اور جہنم سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہے۔ نیز اس کی ادائیگی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا نصیب ہوتی ہے کہ جب اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے اور ان کے لیے دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتا۔ تو لہٰذا آپ میں سے جو بھی صاحب نصاب ہے وہ زکوٰۃ ضرور ادا کرے۔ اگر کسی کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ اتنی رقم نہیں نکال پاتے، تو ان کو چاہیے کہ پورے ہی سال تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتے رہیں، یا پھر کمیٹی ڈال لیں اور جب کمیٹی کھلے تو اس رقم کو محفوظ کر لیں، اور پھر جب ماہ رمضان آئے تو اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ماہ رمضان میں ہی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، بلکہ جس وقت آپ کے مال کو جمع ہوئے 1 سال گزر جائے آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے، آپ زکوٰۃ ادا کر دیں۔ رمضان میں بالخصوص لوگ اس لیے زکوٰۃ زیادہ دیتے ہیں کہ اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے، اور غربا مساکین کو عید اور رمضان کی وجہ سے کچھ ضروریات بھی ادا ہو جاتی ہے زکوٰۃ کی ادائیگی سے۔ زکوٰۃ نکالنے کا آسان فارمولہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنی بھی رقم ہے، فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں تو آپ اس کو 40 سے تقسیم کریں تو 10 لاکھ کا جو 40واں حصہ ہوگا یعنی 25,000 وہ زکوٰۃ کی رقم ہو جائے گی جو آپ نے ادا کرنی ہوگی۔
اگر کسی کے پاس 20 تولے سونا ہے تو وہ اس کی قیمت کا اندازہ لگائے کہ اگر 20 تولے سونا 80,000 کا ہے تو 80,000 روپے اگر تولہ ہے یا 1,00,000 روپے تولہ ہے تو 1,00,000 کو 20 سے ضرب دے، 20 لاکھ ہو گیا۔ پھر اس 20 لاکھ کی رقم کو 40 سے ضرب دے، تو اب جو حاصل ضرب جواب آئے گا وہ زکوٰۃ ادا کرنے کی رقم ہوگی، اتنی ہی ادائیگی آپ پر لازم ہے۔ یہ یاد رہے کہ ضرورت کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس 80 لاکھ کا گھر ہے، 30 لاکھ کی گاڑی ہے اور گھر میں ہر قسم کی آسائشیں اور ضروریات ہے، ایسی ہے، فریج ہے، اور یہ سب چیزیں ملا کر 30-35 لاکھ روپے کی مالیت رکھتی ہوں، اس کے باوجود اس پر زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ یہ استعمال کی چیزیں ہیں۔ زکوٰۃ اس مال پر ہوتا ہے جس مال کو آپ جمع کریں اور جو اس کی مقدار ہے وہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا پھر اس کے برابر نقدی ہو، اور پھر اس پہ سال گزر جائے اور آپ اس کو استعمال نہ کریں، آپ اس کو خرچ نہ کریں، تو سال گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہو جائے گی۔ امید ہے زکوٰۃ کے مسئلے کو سمجھنے میں اس ویڈیو نے بہت مدد کی ہوگی، تو اس مسئلے کو سمجھیے اور اوروں کو سمجھائیے، اوروں تک اس ویڈیو کو پہنچائیے تاکہ سب اس سے مستفید ہو جائے۔ مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔